بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، ویڈیو سیریز کے جو اگلا حصہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم اس ویڈیو سیریز کے سلسلے کو ایک باقاعدہ نام دے رہے ہیں اور اس کو ویکلی بیس پر ریگولر بھی کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے اس کا جو نام دیا ہے وہ پبلک چوائس ہے، یعنی ہم پبلک چوائس کے نام سے ہفتہ وار یہ پروگرام کیا کریں گے، اور عموماً اس پروگرام کے اندر علی سلمان جو ہیں وہ میرے گیسٹ ہوں گے۔ عموماً جب ہم اکانومی پر ڈسکس کریں گے اور جب ہم اکانومی سے پالیٹکس کی طرف جائیں گے یا پھر کچھ جب علی سلمان مصروف ہوں گے تو ہم دیگر مہمانوں کو بھی جو ہے اس پروگرام میں انوائٹ کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش زیادہ انٹلیکچوئل ڈسکشن کریٹ ہو۔ اچھا، جو پروگرام کا فارمیٹ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم دونوں چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہم پریکٹیکل جو پہلو ہیں اکانومی کے اور پالیٹکس کے، ہم ان کو بھی نگاہ میں رکھیں گے، ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم چیزوں کو ایکڈیمکلی دیکھیں گے۔ اور اس پروگرام کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انٹلیکچوئل ڈسکشن ڈائلاگ کریٹ ہو، اور دوسرا پرپز یہ ہے کہ اس ڈائلاگ کے اندر ایکڈیمکس اور پریکٹیکل دونوں پہلو آئیں، تو اس سے ایک جو کرنٹ جو ہمارا جو روایتی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے تو اس پر جس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم میچور فارم کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو آج میرے مہمان جو ہیں وہ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے، کافی انفلوئنشل تھنک ٹینک ہے، پرائم انسٹیٹیوٹ، تو اس کے فاؤنڈر ہیں علی سلمان صاحب۔ علی سلمان، آپ کو بہت شکریہ۔ جی شکریہ ذیشان، آپ کا بھی۔ اچھا علی سلمان، میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی حال ہی میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس نے بجٹ جو ہے اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ اب اس بجٹ پر کافی ڈسکشن ہو رہی ہیں، تو اس بجٹ پر اپنی بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس بجٹ پر اوور آل تبصرہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ہماری اکانومی کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک ہیلدی بجٹ ہے، یا پھر یہ بجٹ جو ہے عام آدمی کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی خاص مطلب بہتر نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو؟ جی ذیشان، اس میں جو ظاہر ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی جو ہم معاشی جب منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بجٹ کافی کلیدی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بھی اور عوامی بہبود کے اوپر بھی بہت زیادہ بس اس کے ایک طرح سے لانگ ٹرم اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پاکستان نے جن حالات میں بجٹ پیش کیا اس کے اندر ایک تو ہمیں ایک ظاہر ایک عالمی کرائسس کا سامنا ہے کورونا وائرس کی شکل میں، اور اس کے بعد جو معاشی کرائسس ہو رہا ہے اس کے دوران بجٹ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور یہ جو مختلف پروجیکشنز آ رہی تھیں اور جو بجٹ جس کے تحت پیش کیا گیا وہ 2.6% کی گروتھ کی ایزمپشن پہ پیش کیا گیا۔ یہ ایزمپشن اب لحاظ سے اب ہمارے علم میں ہے کہ یہ اب حقیقت نہیں رہی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ ہم نیگیٹو گروتھ ریٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ سو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو بجٹ پیش ہوا ہے اور اس کے اندر میں ہم ظاہر ہے کہ جب بھی ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہم ٹیکس ریونیوز کی بات کرتے ہیں۔ ہم ریونیوز کو اکنامک گروتھ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر آپ کی معیشت کے اندر جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہونے جا رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس بھی شاید پورے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن شاید ایک میرا خیال ہے ہمیں ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کا ہم ایک اوور ویو بھی پیش کر لیں کچھ نمبرز کی روشنی میں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی اسکرین شیئر کر لیتا ہوں تاکہ ایک سمری پیش کی جائے سب کے ساتھ، اور اس کے اوپر پر ہم بات آگے جاری رکھتے ہیں۔
آپ میری اسکرین دے سکتے ہیں جی ذیشان؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں میں دیکھ سکتا جی اس میں تو میں نے ایک ہی سلائیڈ میں جو ہمارا وفاقی بجٹ ہے 2020-21 کا اس کی سمری پیش کی ہے. اگر آپ یہ گراس ریونیو رسید دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ تقریباً 6,500 بلین روپیز کی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ریونیو, اور جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 7,000 ارب روپے سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اور یہ جو کہ وفاقی حکومت کا بجٹ ہے, اور ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے جو قومی وسائل کا تقریباً 55% سے زیادہ حصہ صوبوں کے پاس جاتا ہے. تو اس میں سے جو بھی ہماری گراس ریونیو ہوں گے اس میں سے صوبوں کو دینے کے بعد جو اور کچھ سرپلس ایڈجسٹ کرنے کے بعد جو وفاقی حکومت کے پاس جو نیٹ ریونیو بچے گا وہ تقریباً 4,000 ارب روپے ہے, اور جو خرچہ ہے وہ 7,000 ارب روپے ہے. تو اگر آپ اس سے دیکھیں تو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 3,000 ارب روپے سے زائد رہے گا. اور اگر آپ اس کے جو میں نے بہت ہی اس کی ایک مختصر فارم سامنے رکھی ہے, جہاں تک ریونیو کا تعلق ہے اس میں سے ہمارے سامنے ٹیکس ریونیو کے بھی ٹارگٹس ہم اس کے بارے میں بعد میں کریں گے. نان ٹیکس ریونیو بھی ہے اور دوسرے ٹیکسز بھی ہیں, لیکن جو ہمارے اخراجات ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس پائی چارٹ میں جو بلیو پورشن ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہے, یعنی جو ہم جی نے قرضے لیے ہوئے ہیں اندرونی قرضے اور بیرونی قرضے, اس کے اوپر جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ہمارے اخراجات کا 41% ہے, جی ہاں جو بہت ہی زیادہ کسی بھی بجٹ کے اندر سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ ہے ڈیفنس کا, دفاعی بجٹ کا, جو 18% ہے, اور اس کے بعد کچھ جو پروونشل گرانٹس ہیں دوسری گرانٹ سے 13%. ڈیولپمنٹ کا بجٹ یعنی ترقیاتی بجٹ 11% ہے, اور جو وفاقی حکومت کو رن کرنے کے لیے جو اخراجات مختص کیے گئے ہیں جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ہے 7%. پینشن کے لیے 7% رکھے گئے ہیں اور سبسڈیز کی مد میں 3% رکھے گئے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ظاہر ہے اگر آپ معیشت کو چلانا چاہتے ہیں بجٹ کے ذریعے تو اس میں سے یہ 60% تو آپ کے پاس نہیں ہے جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں, اور جو ڈیفنس ہے یہ سیکیورٹی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس 40% بچتا ہے, اور اس کے اندر سے پھر ہمیں اخراجات بھی کرنے ہیں, ترقیاتی پلاننگ بھی کرنی ہے, اور ساتھ ہی ہم نے اپنے جاری جو اخراجات ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ ایک اوور ویو ہے, اور میں خیال ہے اس کے ساتھ رہ کر ہم آگے ڈسکشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. جی ہاں, اور آپ نے تین چیزوں کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلائی. ایک تو ٹیکس ریونیو سے متعلق, اور دوسری ملٹری ایکسپینڈیچر سے متعلق, ڈیفینس ایکسپینڈیچر سے متعلق, اور تیسری جو ڈیٹ فائنانسنگ سے متعلق. تو میرے کوشچن بھی تقریباً انہی سے متعلق ہیں. سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ کہ ٹیکس کلیکشن سے متعلق ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے 4.963 بلین کا جو ہے ٹیکس ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اور جو کہ بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ زیادہ ایگزاجریٹ کیا گیا ہے, اور اکنامک ڈکلائن کے ٹائم میں پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجٹس ہیں, یہ جو نمبرز ہیں, اسپیشلی وہی نمبرز ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈیمانڈ کیے ہیں کہ آپ اگلے سال اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں. تو سیم وہی ڈیجٹس ہیں. اس سے پہلے جو ڈیجٹس تھے وہ 180 بلین روپیز سے زیادہ تھے اس سے, لیکن آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو اس کرونا کرائسس میں 180 ارب روپے کا ہی نقصان ہوگا, تو باقی 4.963 بلین جو ہے پاکستان ٹیکس کلیکٹ کر سکتا ہے. تو پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا انفلوئنس موجود ہے, اور جیسا کہ بلاول بھٹو اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ بیسیکلی آئی ایم ایف کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ آپ اس کو اناؤنس کریں اور اس پر عمل کریں؟ جی اس میں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جو لینڈرز کا پورشن ہے سب سے زیادہ ہے, ہم سب سے زیادہ ڈیٹ سروس میں خرچ کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف بلکہ ہمارے جو ڈومیسٹک لینڈرز ہیں
وہ بھی بڑے اس کے اندر ان کا بھی بڑا اہم انفلوئنس ہے، اور انٹرنیشنل لینڈرز کا بھی جو انفلوئنس ہے وہ اہم ہے۔ آئی ایم ایف کا انفلوئنس اس لحاظ سے میں ضرور ایگری کروں گا کہ ہم ایک آئی ایم ایف کی پروگرام میں چل رہے ہیں، ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ظاہر ہے کچھ کمٹمنٹس کی ہیں جو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کی، جو پچھلے سال جو ہم کرائسس جو ہم نے فیس کیا تھا، اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں کچھ کمٹمنٹ کرنی پڑی تھی۔ تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ ایک جو حکومت ہے، سوورن گورنمنٹ ہے، انہوں نے پیش کیا ہے، جس کے اندر جو ان کی گروتھ کرائسس ہے وہ بھی سامنے، اس کا ان کو وہ بھی پیش نظر ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف اور باقی لینڈرز کی بھی مجبوریاں ہیں، جیسے میں نے آپ کو ڈیفینس کا بتایا کہ وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ان گروتھ ریٹ کے اندر وہ نیا ٹیکس لگا سکے، اور نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ تو میرا خیال ہے اس کو آئی ایم ایف کا بجٹ کہنا تھوڑا سمپلیفیکیشن ہے۔ یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جنہوں نے بجٹ کو انفلوئنس کیا ہے، جس میں آئی ایم ایف کا فیکٹر بھی شامل ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہ آئی ایم ایف کو ہم نے ایک بہت نیگیٹیولی پورٹرے کرتے ہیں عام طور پر پبلک ڈسکشنز کے اندر، لیکن جس کا جو پرسکرپشن ہے، جس میں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں سبسڈیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں انوائرمنٹ کو اوپن رکھنا چاہیے، ہمیں آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ پرسکرپشن بذات خود کوئی برے پرسکرپشن نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ اکنامک پرسکرپشن ہے۔ یہی آئی ایم ایف کا پیکج تھا جو کہ یعنی تاریخی طور پر پاکستان اور انڈیا دونوں کو دیا گیا 1990 کی دہائی میں، اور پاکستان نے اس کو انڈیا نے بھی ایکسیپٹ کیا، پاکستان نے بھی کیا، لیکن پاکستان نے انفارچونیٹلی اپنے تمام آئی ایم ایف پروگرامز کو کنٹینیو نہیں کیا، اس کو بیچ میں ہی چھوڑا ہے۔ اور انڈیا نے اور باقی ملکوں نے جنہوں نے سکسیسفلی آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا اور اصلاحات کو اپنایا، ان کو معیشت کو لانگ ٹرم میں فائدے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور علی سلمان، اگلے کوشچن جو ہے میرا ملٹری سپینڈنگ سے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم جو فسکل ڈیفیسٹ کی پالیسی ہے کہ بجٹ خسارے کے اندر ہم رکھتے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے، اور کبھی کبھار یہ بجٹ خسارہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار کم، اور اب یہ مزید جو ہے بجٹ خسارہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، خصوصاً پچھلے سال اور اس سال کی جو ایکسپیکٹیشن ہے۔ اور اکیڈیمکلی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو اسکالرز ہیں وہ بھی تقسیم ہیں، اور مطلب 2 دھڑے موجود ہیں۔ ایک دھڑا کہتا ہے کہ کرائسس کے دوران جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کی پالیسی، بجٹ خسارے کی پالیسی بہتر ہے، کیونکہ گورنمنٹ زیادہ خرچ کرے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ کنزرویٹو پالیسیز پہ عمل کرتے ہیں کہ بجٹ بیلنس کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو بجٹ بیلنس کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حالات ہمیشہ مطلب برے ہی ہمیں محسوس ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بجٹ خسارے کی طرف ہی ہماری گورنمنٹ گئی ہے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ اچھے حالات میں جو ہے بجٹ بیلنس ہمارے اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ خسارے کی پالیسی ہے، یہ پاکستان کے لیے کیا ایڈوانٹیج رکھتی ہے اور کیا ڈس ایڈوانٹیج رکھتی ہے، خصوصاً اس پورے اکانومی کے، اور خاص طور پر یہ جو کرونا کرائسس آج کل ہم فیس کر رہے ہیں اس کے ریفرنس میں بھی؟ جی ذیشان، جس طرح اگر ہم ایک گھر کی مثال لیں یا ایک کمپنی کی مثال لیں، ہمیں تو ہمارے علم میں ہے کہ اگر ہم مسلسل اپنے بجٹ یا اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے ایک دن کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ حکومت کے معاملات کو ہم ایک گھرانے کی معیشت کے ساتھ یا ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو میکینزم ہے وہ سیم ہے۔ اگر ہم مستقل خسارے کی پالیسی اپنائیں گے، اور خاص طور پر ہم اپنے اخراجات جو ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم لونز لیں گے
تو یقیناً یہ معیشت کے لیے کوئی اچھا امر نہیں ہوگا. اگر آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی جیسے پاور سیکٹر میں پروجیکٹس لگائے ہیں، یا آپ نے انفراسٹرکچر کے اندر سرمایہ کاری کی ہے، یا آپ نے ایسے منصوبے بنائے ہیں جس سے کہ قومی معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے تاریخی طور پر تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور ایسے کچھ منصوبے بنائے، تو اس کا معیشت کو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہوا. وہ بھی قرضے لے کر ہی بنائے گئے تھے. سو بذات خود جو خسارے کی سرمایہ کاری ہے، وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا ان پیک کرنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں اس کا جو پازیٹیو اکنامک ریٹرن ملتا ہے کچھ سالوں میں تو اس کی جسٹیفیکیشن ممکن ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی تنخواہوں کو ادا کرنے کے لیے اور اپنی غیر ترقیاتی اخراجات کو، اپنی سبسڈیز کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم قرضہ لے رہے ہیں تو یقیناً یہ غیر ذمہ داری کا کام ہے، اور اس پالیسی ہمیں ترک کرنی چاہیے. آئیڈیلی تو آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں ایک بیلنسڈ بجٹ کی طرف جانا چاہیے، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، یعنی کیپٹل کی ضرورت ہے، اور سیونگز بہت کم ہے. ہماری معیشت کا جو بچت کی شرح ہے وہ 10 سے 12% ہے. انڈیا میں شرح 25 سے 30% ہے. تو جہاں پر ملکوں میں سیونگز کی شرح بہت کم ہو وہاں پر آپ کو کیپٹل ریز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بعض دفعہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے لینڈنگ ہو یا پبلک سیکٹر کے ذریعے لینڈنگ ہو، یا انٹرنیشنل لینڈرز ہیں ان سے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے. جی ہاں. اچھا، اگر میں ساری گفتگو کو سمرائز کروں، وہ یہ ہے کہ جب ہم بجٹ ڈیفیسٹ کی یا بجٹ خسارے کی پالیسی پہ چلتے ہیں تو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. جب ہم باہر سے قرضے لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو لینڈر ہے جیسا کہ آئی ایم ایف ہے وہ اپنا انفلوئنس تو یوز کرے گا، اور پاکستانی اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں بجٹ خسارے کی پالیسی کو ایک طرح سے فیور دیتے ہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹس میں یہ رہا ہے. اچھا، اور دوسرا جب بجٹ خسارے کی ہم پالیسی پر عمل کرتے ہیں تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس خسارے کو فائنانس کرنے کے لیے ہمیں لوکل بینک سے یا اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑتا ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک سے قرض لیتے ہیں تو اس سے منی سپلائی بڑھتی ہے اور انفلیشن کریٹ ہوتی ہے، اور اگر لوکل بینک سے لیتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نقصان میں چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے مطلب لینڈنگ اپارچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ بجٹ خسارہ اور یہ جو قرض ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور ہم نے جیسے کہ آپ نے چارٹ دکھایا ہے کہ پاکستان کی جو پیمنٹس ہیں پر ایئر قرض کی شکل میں، قرض کی ادائیگی کی شکل میں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی گورنمنٹ نے بجٹ خسارہ بھی بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو چکر ہے ڈیٹس کا اور خسارے کا، یہ اس طرح سے ایک دوسرے ساتھ چل رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. دیکھیں، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. اس کے اندر جو گروتھ کی آپ نے بات کی تو سوال ہی کرنا چاہیے کہ گروتھ کہاں سے آ سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو پچھلی حکومت تھی، جو پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے گروتھ کو لنک کیا پبلک سیکٹر سپینڈنگ، انفراسٹرکچر سپینڈنگ، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ اس کو لنک کیا. لیکن اس کے ساتھ ان کی ایزمپشنز یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پک اپ کرے گا، یعنی پرائیویٹ سیکٹر بھی پروڈکٹیو سرمایہ کاری کرے گا، اس کو بھی قرضے ملیں گے. ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی ہمارا جو کمرشل لینڈنگ ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس چلا جاتا ہے. تو اور وہ انفارچونیٹلی بینکس کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ رسک فری لینڈنگ کرتے ہیں، جہاں پر ان کو کوئی ظاہر ہے نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرح جہاں پر بزنس ڈوب سکتا ہے اور ان کا جو بینک کا دیا گیا قرضہ بھی ڈوب سکتا ہے. حکومت کو دیا گیا قرضہ نہیں ڈوبتا ہے. اس لیے وہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں اور وفاقی حکومت، وہ دونوں کے مفاد میں ہے جو اس وقت کی پالیسی ہے جہاں پر بہت زیادہ لینڈنگ ہوتی ہے. دوسری ضرورت میں اگر ہم نے اپنے جو اسٹیٹ بینک کی بات کی، اس کے اندر جو انفلیشن ہے وہ اس کا ایک کردار رہا ہے، اور اس سال کے شروع میں بھی کافی ڈبل ڈیجٹ کی انفلیشن دیکھنے میں آئی ہے.
لیکن پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس کا بڑا جو تعلق اس کی پاکستان کی اپنی پیداوار کے ساتھ بھی ہے، پروڈکٹیو کیپیسٹی ہم اس کو انکریز نہیں کر سکے ہیں، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر آگے نہیں بڑھ سکا ہے جس طرح ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، تو ہمارے یہاں اشیاء کی بھی بہت شارٹیج ہو جاتی ہے بہت جلدی، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، صرف وہ مانیٹری فنومینا نہیں ہے پاکستان میں بلکہ ریئل سیکٹر کا فنومینا بھی ہے، اور اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ جو نجی شعبہ ہے اس کی اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، اس کو اتنا قرضہ نہیں ملتا جتنا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں، ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے بہت ایمبیشیس نہیں ہے، وہ اپنی جو ایس ایم ایز ہیں وہ قرضہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، وہ ایک دوسرے مسائل ہیں، لیکن جو خسارے کی سرمایہ جو ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہے، خسارے کی سرمایہ کاری ہے، اس میں یقیناً لونز کا بڑا اہم کردار ہے، مگر جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ لونز کون لے رہا ہے اور وہ لونز کس مقصد کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر اسی بجٹ خسارے کے ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے تو مختصراً اگر گورنمنٹ کی انکم بڑھے گی تو گورنمنٹ بجٹ خسارے کی طرف کم جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر گروتھ ریٹ کو بڑھاتی ہے تو انکم بڑھے گی آٹومیٹیکلی، تو اس سے گورنمنٹ بجٹ خسارے کی طرف کم جائے گی۔ گروتھ کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون کون سے طریقہ کار ہیں کہ گورنمنٹ اگر ان کی طرف جائے تو اس سے گورنمنٹ کی انکم بڑھے گی اور یہ بجٹ خسارے سے اور اس ڈیٹ فائنانسنگ سے ہم بچ سکتے ہیں، اور صرف وہی ڈیٹ فائنانسنگ ہم کریں گے، وہی قرضے لیں گے کہ جو لانگ ٹرم میں ہمیں ریزلٹ بھی دیں، جیسا کہ آپ نے ڈیمز کی مثال دی۔ دیکھیں، اس میں اس سے پہلے کہ ہم ٹیکس ریونیو کی بات کریں، اس سے پہلے یہ ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کیسے کر سکتی ہے، یعنی جیسے میں نے شروع میں گراف میں دکھایا کہ اس میں جو وفاقی حکومت ہے بظاہر یہ لگے گا کہ اس کے پاس بجٹ کا کم حصہ جاتا ہے، لیکن ہم بہت سے ایسے اخراجات بھی کرتے ہیں جس کو ہم آف بجٹ کہتے ہیں، یعنی ہم ایسے اخراجات کرتے ہیں جو بجٹ میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ ابھی حال ہی میں جو سرکاری جو انتظام میں چلنے والے جو کمرشل ادارے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کے اوپر کچھ آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے ہیں جس کے مطابق تقریباً 2000 ارب روپے سے زیادہ جو ان کی پیمنٹس ہیں یا اس طرف ہم خرچہ کر رہے ہیں یا ان کی لائبلٹیز کو ایکومولیٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے، ہماری جو نیٹ کلیکشن ہے وہ 4000 ارب روپے کے پاس جائے گی، اور ہم اگر ہم ان کو پراپرلی اکاؤنٹ فار کریں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو، تو یہ بہت زیادہ اخراجات ہمارے سامنے نظر آئیں گے، اگرچہ ان کو ہم بجٹ کے اندر اس طرح شامل نہیں کرتے۔ تو اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے، اور اسی سیونگز کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے جیسے سوشل پروٹیکشن یا ایمرجنسی جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو آپ نے دوسری بات یہ کی کہ گروتھ کے علاوہ ہم کیسے ریونیو بڑھا سکتے ہیں، اس میں پرائم انسٹیٹیوٹ نے بھی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپ اکنامکس پائڈ نے بھی کچھ حال ہی میں کچھ پبلیکیشنز کی ہیں، اور ان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لو ریٹ ٹیکسز کی طرف جائیں، ہم براڈ بیس ٹیکسز کی طرف جائیں، ہم فلیٹ ٹیکسیشن کے بجائے کی طرف جائیں، کیونکہ اس وقت ہم نے بہت پیچیدہ نظام رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، لوگ ٹیکس کی ہماری جو دینے والے لوگ ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز وہ بہت کم ہیں، اور اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کی تعداد فارملی وہ زیادہ کریں۔ ویسے تو بہت سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی دیتے ہیں، اور ہمارے امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے اور ٹیکس کی آمدنی کو میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ان شعبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو پراپرلی ٹیکسڈ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارا اگر آپ معیشت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ایک اس کا جو انڈسٹری کا حصہ ہے جو مینوفیکچرنگ کہلاتا ہے، دوسرا زرعی شعبہ ہے، اور تیسرا سروسز کا شعبہ ہے۔
تو ہمارے جو ٹیکسز کا پورا جو ریونیو ہے اس کا تقریباً 70% حصہ وہ مینوفیکچرنگ یا انڈسٹری سے آتا ہے، جو ہماری معیشت کا 20% ہے، جبکہ ایگریکلچر کا ٹیکسز کے کنٹریبیوشن تقریباً 1% ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں ہمارے ٹیکسز کے اندر، جس میں کہ سروسز انڈر ٹیکسڈ ہیں، ان کو ہمیں انکریز کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیکس کے انتظام کو آسان بنائیں۔ اپنے جو ریٹس ہیں، ابھی اس حال ہی میں بات ہوئی ہے، بلکہ ایک جو مثبت بات ہے اس بجٹ میں ہوئی ہے کہ حکومت نے کچھ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو ودرا کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کچھ امپورٹ کی ڈیوٹیز کو بھی، کسٹمز کو ریٹس کو بھی انہوں نے کم کیا ہے تاکہ امپورٹ آسان ہو، وہ کریں، تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس طرح بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے جہاں پر 40% سے زیادہ جو ٹیکسز ہیں وہ ہم امپورٹ کے اوپر کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ترکی میں یہ شرح 2% سے کم ہے، ملیشیا میں 3% سے کم ہے، پاکستان 40% سے زیادہ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اینٹی گروتھ، اینٹی بزنس طرح کا ایک ٹیکس انوائرمنٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان کی معیشت میں، اس کا ایک ٹیکس کے اوپر بھی اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا علی سلمان، ٹائم ہمارے پاس صرف 1-2 منٹ باقی ہیں، تو مختصر اور آخری کوشچن یہ کروں گا کہ جتنے جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میٹ ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے کوئی منی بجٹ گورنمنٹ انٹروڈیوس کرے گی؟ جی، اس کا امکان ہمیشہ سے رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے سال کو دیکھیں تو پچھلے سال حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم 45% زیادہ ٹیکسز اکٹھے کریں گے، اور جو ایکچوئل گروتھ ہے جی ڈی پی کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ صرف 2%۔ اس سال حکومت نے کہا ہے 2021 کے فسکل ایئر میں وہ 20 سے 25% زیادہ ٹیکسز اکٹھے کریں گے، ان کی گروتھ ٹارگٹ دیا ہے۔ اس پر ہم سب کو بڑے شبہات ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نیگیٹو اکنامک گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ایف بی آر کی اپنی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے، اور تیسرا یہ کہ اصولی طور پر ٹیکس کلیکشن کی ٹارگٹ کو فالو کرنا ہی غلط ہے۔ ہمیں ٹیکس کلیکشن کی ٹارگٹ کے بجائے ہمیں گروتھ ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور گروتھ کے اندر رہ کر ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہم ٹیکس کلیکشن کو ٹارگٹ دیتے ہیں، ویسے ہی ہمارا جو کاروباری ماحول ہے اس کو بھی ایک طرح سے نیگیٹو سگنل جاتے ہیں کہ جی حکومت تو ہم سب ٹیکس اکٹھا کرے گی، حکومت کو گروتھ کی فکر نہیں رہی ہے۔ تو منی بجٹ آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ہی ہمیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بجٹ ہمارے سامنے بجٹ بکس میں آئے۔ بعض دفعہ حکومت ٹیکسز میں ایسی تبدیلیاں کرتی ہے، یا جیسے ہمارے پیٹرولیم کے اندر ٹیکسز لے آتی ہے، یا اس کافی اور ان کے پاس ٹولز ہیں جن کی مدد سے حکومت یہ کام کرتی ہے۔ لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اور اس گروتھ سینیریو کے اندر ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی کیپیسٹی ان ٹیکسز کو ریز کرنے کے لیے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہو چکی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ علی سلمان، اور باقی جو ہے کوشچنز جو آڈینس کی طرف سے آئیں گے تو ہم ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بہت اچھا پروگرام ہوا، آپ کا بہت شکریہ دوستو۔ بہت شکریہ ذیشان، تھینک یو۔